بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل السلام علیکم۔ باب نہم۔ کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کبھی کہ چائے پینے کے باوجود طبیعت پہ سستی چھائی رہے، کئی گھنٹے سونے کے بعد بھی دماغ پوری طرح نہ جاگے؟ ہوتا ہے نا، کیونکہ کچھ اہم ہے جو ہمارے جسم کو نہیں مل رہا، کیونکہ ہم کنٹینرز میں بند رہنے والی مخلوق بنتے جا رہے ہیں۔ ہمیں روشنی نہیں مل رہی۔ ہمیں سورج صرف وٹامن ڈی کے لیے نہیں چاہیے، ہمیں سورج کی روشنی اپنے دماغ کے لیے بھی چاہیے۔ ہمارے گھر کنٹینرز جیسے ہو چکے ہیں، بند بند بند، ہر طرف سے بند۔ میں کچھ لوگوں کے گھر دیکھتی ہوں جن کے اندر کھڑکیوں پہ شیٹ چڑھی ہوتی ہے یا شیشوں پہ پینٹ کر کے روشنی کا سارا راستہ روک دیا گیا ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کمرے میں سورج کی روشنی تو آپ کا موڈ اچھا کرے گی اور تازگی بھی دے گی۔ صبح اٹھتے وقت ساتھ ہی پردے ہٹا کے کھڑکیاں کھولنے کی عادت ڈالیں تاکہ کمرے کو بات ملے۔ میں سوچتی ہوں کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اس زمین کی ہر چیز گواہی دے گی، یعنی ہمارا یہ فرنیچر، یہ کمرے، یہ گھر، یہ سب بتائیں گے کہ ان میں ہم کیا کرتے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں زندہ ہیں، یہ سنتی ہیں، محسوس کرتی ہیں۔ اسی لیے زمین پہ زور سے پیر مار کے چلنا منع ہے، کیونکہ یہ محسوس کرتی ہے۔ سو ہمیں چاہیے کہ اپنے کمرے کی چیزوں کا بھی خیال کریں۔ ہمارے ارد گرد موجود بظاہر بے جان چیزوں کی بھی کچھ ضروریات ہیں۔ یہ چیزیں خود کو خود نہیں صاف کر سکتی، ان کو بھی ہوا، دھوپ، پانی چاہیے۔ ان کی صفائی بھی آپ کی ذمہ داری ہے، جیسے اپنے پالتو جانوروں کو کھانا اور اپنے پودوں کو پانی دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ غصے میں دروازوں اور ٹیبل کی سطح کو نہ مارا کریں۔ وہ چیز ابھی نہیں بول سکتی مگر کبھی تو بولے گی۔ ہمیں قیامت کے دن ان کو اپنے خلاف گواہ نہیں بنانا۔ ہمارے خلاف ویسے ہی بہت گواہ پہلے سے بنتے آ رہے ہیں۔ ہمارے آدھے رشتہ دار ہم سے خفا رہتے ہیں، باقی رشتہ داروں سے ہم بات نہیں کرتے، دوستوں سے بھی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اور اپنی زبان کے سب سے زیادہ جو ہم ہر کام اپنے گھر والوں کو دکھاتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں اپنے حق میں گواہی دینے کے لیے قیامت کے دن بہت سے گواہوں کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو اپنے حق میں گواہ بنانا ہے، اپنے خلاف نہیں۔ اس باب میں ہم وہ چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کسی گھر کی ساری لک ہی بدل دیتی ہے۔ سارا ڈیکور، پینٹ اور قیمتی صوفے پردے ایک طرف اور یہ چیز ایک طرف۔ اگر یہ درست نہیں ہے تو ہر شے بیکار جاتی ہے، اور وہ ہے لائٹنگ۔ مجھے روشنیاں پسند ہیں، مجھے رنگوں کے ساتھ ساتھ روشنیوں سے کھیلنا بھی پسند ہے۔ میں اپنے گھر کی ری ماڈلنگ کے وقت سب سے زیادہ پہلے روشنی کو پلان کرتی ہوں۔ کسی اینگل سے کہاں سے لائٹ آنی چاہیے، یہ شروع میں ہی طے کرتی ہوں۔ کسی بھی کمرے میں روشنی کتنی مقدار میں ہونی چاہیے؟ اس کا جواب بہت سادہ ہے، ممکن حد تک جتنی روشنی آ سکے اتنی روشنی آنی چاہیے۔ ہمارے اکثر گھر خوبصورت اس لیے نہیں لگتے کہ وہ روشن اور ہوادار نہیں ہوتے۔ روشنی انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر دل مرجھانے لگتا ہے۔ میرے ایک جاننے والے ہیں جن کے گھر کے 3 افراد لاشوں کی طرح گھر میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ وہ تینوں نوکریوں اور زندگی کی دوسری آزمائشوں میں مار کھا گئے تھے، اپنا بہت کچھ کھو چکے ہیں، اور ان کے گھر میں اتنا ڈپریشن اور اداسی ہوتی ہے کہ حد نہیں۔ میں جب بھی ان کے گھر گئی، ان کا گھر اندھیرا ویران ہی دکھا، پردے بند، کھڑکیاں مزید بند۔ روشن دان پہ میل کی تہوں نے سورج کی کرنوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ کھڑکیوں کے شیشوں پہ گفٹ پیپرز لگا کے پردوں اور بلینڈز کا خرچہ بچایا گیا ہے۔ مجھے اس گھر میں گھٹن ہونے لگتی ہے، میں اس گھر میں نہیں جاتی۔ میں تو چلو ٹھہری ایک عام سی لڑکی، ایسے گھر میں تو مثبت وائبس بھی نہیں داخل ہوتی۔ سارا سال ہم مسلمان رمضان کا انتظار کرتے ہیں، وہ ایک مہینہ جب آئے گا تو ہمارے گناہ بخشے جائیں گے۔ ہمیں شاید لیلۃ القدر نصیب ہو، جس میں فرشتے نیچے اتریں اور ہمارے گھروں تک رحمت لے کر آئیں، ہم سے مصافحہ کریں۔ کیا گندے تنگ طریق گھروں میں فرشتے آتے ہوں گے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان، جنات اور اس طرح کی شرانگیز مخلوقات روشنی سے دور بھاگتی ہیں اور اندھیروں کو پسند کرتی ہیں؟ اندھیرا نیگیٹیوٹی میں شدت لاتا ہے۔ رات کو اسی لیے ہم زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، چیزوں کو اوور تھنکنگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ دن میں ہم بہت بہتر ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں ایک مثبت زندگی چاہیے تو ہمیں اپنے گھروں کو روشن بنانا ہوگا۔ پہلا سٹیپ، اپنے گھر کے ایک کمرے میں قدرتی روشنی داخل کرنا ہے۔ میں نے جب اپنا گھر ری ماڈل کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے سیڑھی پہ چڑھ کے
روشن دان صاف کیے، سیم کو ساتھ مدد کے لیے رکھا۔ اس کا کام سیڑھی پکڑ کے کھڑا ہونا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے اوپر چڑھ جانے کے بعد وہ سیڑھی چھوڑ کے گردن جھکا کے موبائل پہ لگ جاتا تھا۔ جب میں نیچے اترنے لگتی تو فوراً پکڑ لیتا۔ مجھے اوپر سے نظر تھوڑی آتا تھا۔ یہ تو ایک دن زمر نے گزرتے گزرتے تبصرہ کیا کہ سیم کیوں بت بنا ساتھ کھڑا ہے، تو مجھے معلوم ہوا یہ چھوٹے بھائی بھی نہ۔ خیر، اوپر چڑھ کے پہلے میں نے روشن دان صاف کیے۔ ایک روشن دان کے شیشے پہ پینٹ لگا تھا۔ میں نے پینٹ ریموور برش پہ لگا کے شیشے پہ پھیلایا اور تھوڑا انتظار کیا، پھر کپڑے سے صاف کر لیا۔ رگڑ رگڑ کے شیشے صاف کیے۔ ایک روشن دان پہ پچھلے کرایہ داروں نے گفٹ شیر چڑھا رکھی تھی، اسے اتارا۔ ساتھ ہی پچھلے کرایہ داروں کو 100 القابات سے بھی نوازا۔ روشن دان کی لکڑی پھر سے پینٹ کی، بہت مزہ آیا۔ پھر کھڑکیوں کے شیشے دیسی بدیسی ٹوٹکوں سے صاف کیے۔ اس کام میں مزہ نہیں آیا۔ جو شیشے بہت دھندلے تھے ان کو بدلوایا، موٹے باری پردے ہٹائے اور ان کی جگہ ہلکے پردے آویزاں کیے۔ دن کے وقت پھیلانے کے لیے جالی دار پردے اندر کی طرف لگائے۔ یوں میرے سارے کمروں اور باتھ روم کی لک ایک دم بدل گئی۔ روشنی اندر آنے سے کئی جگہوں پہ پڑی مٹی نظر آنے لگی جو پہلے آنکھ سے اوجھل رہتی تھی۔ میں نے بہت محنت سے اپنے گھر میں روشنی داخل کی تھی۔ روشنی کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، تبھی زندگی سے اندھیرے دور ہوتے ہیں۔ میں نے کچھ کھڑکیوں کے لکڑی کے پٹ ہٹا دیے اور صرف شیشے والے پٹ رہنے دیے۔ ان کے آگے پردے بھی نہیں لگائے، بس شیشوں پہ فراسٹنگ پیپر چپکا دیا۔ یہ شفاف دھندلا پیپر ہوتا ہے جس سے شیشے دھندلا جاتے ہیں، یوں باہر سے اندر نظر نہیں آتا، لیکن روشنی کا راستہ بھی نہیں رکتا۔ روشنی کی روشنی اور پرائیویسی اپنی جگہ۔ کمرے کو مزید روشن کرنے کے لیے اس میں آئینوں کا استعمال کیا کریں۔ قد آور بڑے بڑے آئینے کسی بھی خالی دیوار پہ لگا دیے جائے تو وہ کمرے کو ڈبل کرنے کا ایلیوژن دیتے ہیں اور روشن بھی کرتے ہیں۔ میرا بیڈ روم چھوٹا تھا کافی، تو میں نے اس کی الماریوں کے دروازوں پہ شروع سے آخر تک آئینے لگوا دیے۔ الماریاں ایک دیوار پہ پھیلی تھیں، آئینوں نے انہیں ڈھانکا تو پوری ایک دیوار سمجھو آئینے کی بن گئی۔ میرے کمرے کا سائز ڈبل ہو گیا۔ میں نے اپنے ڈائننگ روم کی مرکزی دیوار پہ بھی ویکٹورین فریم سے مزید بڑا سا آئینہ لگایا ہے۔ بڑے بڑے آئینے ایسی جگہوں پہ لگانے چاہیے جہاں لوگوں کا آنا جانا ہو، جیسے راہداری میں، لابی میں، ڈائننگ اور ڈرائنگ روم میں۔ یہاں عموماً مہمانوں کے رش میں جگہ کم لگتی ہے تو آئینے سے کھلی جگہ کا تاثر ملتا ہے۔ یہ تھے نیچرل لائٹنگ کے طریقے۔ اب آتے ہیں مصنوعی روشنیوں کی طرف۔ جیسے ہر بات ہر شخص کے لیے نہیں ہوتی، اسی طرح ہر روشنی ہر کمرے کے لیے نہیں ہوتی۔ مصنوعی روشنیاں جو پاکستان میں دستیاب ہوتی ہیں وہ عموماً 2 قسم کی ہوتی ہیں، کول اور وارم۔ ایک تیسری قسم اس کا مکسچر بھی ہوتی ہے، لیکن وہ ہمارے ہاں شاذ و نادر ہی استعمال ہوتی ہے، اس لیے ابھی ان دونوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کول لائٹ ہوتی ہے سفید روشنی، جیسے ٹیوب لائٹ کی ہوتی تھی۔ اب ٹیوب لائٹس کا رواج ختم ہو گیا ہے، لیکن انرجی سیورز یا LED بلب کی سفید روشنی بھی ویسی ہوتی ہے۔ سفید روشنی باتھ روم، ڈائننگ روم اور کچن کے لیے ہوتی ہے۔ اس میں ہر چیز واضح اور صاف نظر آتی ہے۔ ڈائننگ روم، کچن، اسٹڈی روم اور باتھ روم میں ہمیں یہ واضح روشنی چاہیے ہوتی ہے تاکہ ہر چیز غور سے دیکھ سکیں۔ لیکن یاد رکھیں، اس روشنی میں ہم پیارے نہیں لگتے، اس لیے ان کمروں میں صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ میک اپ کے لیے بھی سفید روشنی استعمال ہوتی ہے۔ پیلی روشنی میں میک اپ کرنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ آپ کو پیلی روشنی میں آئینے میں اپنا آپ شاہ رخ خان لگ رہا ہوگا، لیکن باہر نکلیں گی تو ساحر لودھی لگیں گی۔ فضول سا جوک تھا، لیکن میرا پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا۔ پیلی روشنی یا وارم وائٹ لائٹ بہت ہی پیاری روشنی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ہم پیارے لگتے ہیں، ہمارا کمرہ پیارا لگتا ہے اور ایک سکون سا احساس ہوتا ہے۔ یہ ریلیکس کرنے والی روشنی ہے۔ بڑے بڑے ہوٹلز میں وارم بتیوں سے روشنی کی جاتی ہے۔ ٹیبل لیمپس اور فلور لیمپ میں اسی لیے پیلے بلب استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر اچانک سے مہمان آ گئے ہیں اور کمرہ اتنا صاف نہیں ہے تو آپ سفید بتیاں بجھا کے زرد لائٹ آن کر دیں تو بہت سے عیوب چھپ جائیں گے۔ زرد روشنی ان کمروں میں ہوتی ہے جہاں ہمیں بہت غور و فکر والا کام نہیں کرنا ہوتا،
جہاں ہم ریلیکس کرتے ہیں۔ لاؤنج، ڈرائنگ روم، بیڈ روم وغیرہ میں زرد بلب اچھے لگتے ہیں۔ باتھ روم میں احتیاطاً ایک زرد بلب بھی لگائے رکھتی ہوں اور ایک بڑا سا سفید بلب۔ میک اپ وغیرہ کرنا ہو تو سفید جلا لیا، ورنہ زرد ٹھیک رہتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ 100 واٹ والے پرانے بلب پیلے بلب نہیں ہیں۔ آپ نے انرجی سیور بھی نہیں استعمال کرنے، آپ نے ہمیشہ LED بلب لینا ہے۔ اور زرد بلب میں کم سے کم واٹ والا بلب نہیں لیا کریں۔ زرد روشنی بہت تیز اچھی نہیں لگتی، اس کو درمیانہ ہونا چاہیے۔ ایک بڑے کمرے میں 2 زرد بلب اور 2 ٹیبل لیمپس کی روشنی کافی ہوتی ہے۔ ایک اور چیز جو مجھے بہت پسند ہے وہ ہے فیری لائٹس۔ یہ انسٹاگرام کی تصاویروں کے علاوہ بھی بہت کام آتی ہے اور یہ عموماً بیڈ روم میں اچھی لگتی ہیں۔ ان کو بیڈ روم کی کسی دیوار پہ یا ڈریسنگ مرر کے ارد گرد لٹکا دیا جاتا ہے۔ رات کو نائٹ بلب کے طور پہ یہ جلا لیں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ ان کے ساتھ تصاویر بھی ہینگ کی جاتی ہیں۔ غرض مارکیٹ میں ان گنت ڈیزائنز کی فیری لائٹس دستیاب ہیں، لیکن میں ایک اور طرح کی لائٹس استعمال کرتی ہوں۔ میں 150 والی سادی فیری لائٹس کے 3-4 پیکٹ لیتی ہوں اور ان کو بلا کہاں لگاتی ہوں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میرے اور آپ کے کمروں میں جو بیڈ روم چیئرز یا صوفے رکھے ہوتے ہیں وہ ہمارے بیٹھنے کے لیے کم اور ہمارے کپڑوں کے آرام فرمانے کے لیے زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ کپڑے جو لانڈرنگ میں نہیں ڈال سکتے کہ اتنے میلے نہیں ہیں، لیکن الماری میں نہیں رکھ سکتے کہ اتنے صاف بھی نہیں ہیں، وہ ہمارے صوفوں پہ اکثر آرام کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہوم گرل کے کمروں کی کرسیاں صوفے خالی ہونے چاہیے یا ان پہ صرف انسانوں کو بیٹھنا چاہیے۔ اس لیے میں نے ایک سٹینڈ لیا ہے جس پہ ہک لگے ہیں۔ وہ عموماً کوٹ، ہیٹ وغیرہ ٹانگنے کے لیے ہوتا ہے۔ میں ایکسٹرا چیزیں جیسے دوپٹہ، سویٹر وغیرہ اس پہ ٹانگ دیتی ہوں۔ اسی سٹینڈ کی شاخوں پہ میں نے فیری لائٹس لپیٹ دی ہیں۔ اگر کوئی میرے کمرے میں آئے تو میں جلدی سے اس پہ لٹکے کپڑے غائب کر دیتی ہوں اور لائٹس کو جلا دیتی ہوں۔ وہ ایک چمکتا ہوا درخت بن جاتا ہے۔ پھر مانتے ہیں نا مجھے؟ میک اپ کرنے کے لیے وینٹی لائٹس بہت ضروری ہوتی ہیں۔ یہ آن لائن آرام سے مل جاتی ہیں، لیکن ہمیشہ سفید بلب والی لیا کریں۔ ان کو ڈریسنگ مرر پہ چپکا دیا جاتا ہے۔ یوں آپ میک اپ کرتے وقت ان کو جلا لیں، جو آئینے میں نظر آ رہی ہیں باہر جا کے وہی لگیں گی۔ میں زرد لیمپس کی روشنی کو بہت پسند کرتی ہوں۔ میں نے گھر میں جگہ جگہ ٹیبل لیمپ اور فلور لیمپس رکھے ہوئے ہیں، لیکن میں ہر کمرے میں احتیاطاً ایک سفید LED بلب ضرور رکھتی ہوں، کیونکہ کبھی لانچ میں ٹر چھیلنے پڑتے ہیں تو بیڈ روم میں کوئی کتاب پڑھنی پڑ جاتی ہے، اور بھلے زرد روشنی ہمارے کتنے ہی ایپ چھپا کے ہمیں خوبصورت بنا ڈالے، سفید روشنی جس میں ہر چیز واضح نظر آتی ہو، اس کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ ہمارا باب نہم یہاں ختم ہوتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔